کہ ابو ہریرہ تیزی کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے، دوڑ کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ حیران و پریشان ہیں۔ ابو ہریرہ نے دعا کے لیے عیسیٰ پیش کیا اور عیسی اللہ کے رسول دعا فرمانے لگے۔ ابو ہریرہ تیزی کے ساتھ چلے گئے، بات یہ سمجھ میں آئی آخر گئے کیوں؟ صحابہ حیران و پریشان ہیں، آخر ابو ہریرہ گئے کیوں؟ رکنا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن ادھر دعا ہو رہی ادھر ابو ہریرہ تیزی کے ساتھ چلے گئے، آخر معاملہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا، ابو ہریرہ لوٹ کر کے آئیں تو انہیں ان سے پوچھا جائے گا دوڑ کر گئے کیوں؟ حضرات اکرام نے کیا کہا بس اسے سن لیں، گفتگو مکمل ہو جائے۔ ابو ہریرہ تیزی کے ساتھ جب واپس آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا آخر گئے کیوں؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سامنے سے ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے چلے گئے، سامنے سے ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے چلے آئے۔ جیسے ہی ابو ہریرہ سامنے سے آئے صحابہ اکرام نے گھیر لیا، یار ابو ہریرہ تم نے کیسا کر دیا، کیا ہوا؟ تم نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دعا کے لیے رضا پیش کیا، جسے اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، تم دوڑ کر چلے گئے، بات نہیں سمجھ میں آئی، تمہیں رکنا چاہیے تھا، آمین کہنا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے تھا، تیزی کے ساتھ چلے گئے، بات نہیں سمجھ میں آئی، آخر گئے کیوں؟ ابو ہریرہ کا جواب سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور جاہلوں کو بتائیں کہ آقا کریم کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ توجہ کے ساتھ ابو ہریرہ سامنے آئے، صحابہ نے رضا پیش کیا، کہنے لگے یار ابو ہریرہ ذرا بتاؤ تو صحیح، تیزی کے ساتھ چلے گئے، اللہ کے رسول دعا فرما رہے تھے، تم تیزی کے ساتھ چلے گئے کیوں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ابو ہریرہ کا جواب سنیں، ابو ہریرہ اعلان کرتے میرے ساتھیوں سنو، پیارے آقا کے غلاموں سنو۔ ادھر اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، میں تیزی کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا، میرا گھر دور نہیں تھا، میرا گھر قریب تھا، میری والدہ گھر کے اندر موجود تھی، لیکن میں تیزی کے ساتھ گیا اس لیے کہ میں کچھ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ کیا دیکھنا چاہ رہے تھے؟ میں کچھ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ادھر میں نے اللہ کے رسول سے دعا کے لیے رضا پیش کیا، اس کے بعد میں دوڑ کر کے اپنے گھر گیا، میری والدہ گھر کے اندر موجود تھی، میرا گھر دور نہیں تھا قریب تھا، لیکن میں دوڑ کر کے گیا، کیوں؟ میں کچھ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ کیا دیکھنا چاہ رہے تھے؟ میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ادھر اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، میں دوڑ کر اپنے گھر جا رہا ہوں، میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ابو ہریرہ دوڑ کر اپنے گھر پہلے پہنچتا ہے یا پیارے آقا کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے؟ میں دوڑ کر اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں یا پیارے آقا کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے، اس لیے میں دوڑ کر کے گیا تھا۔ صحابہ کہنے لگے یار ابو ہریرہ دیر نہ کرو، ذرا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ ابو ہریرہ اعلان کرتے میں گھر کے دروازے پر پہنچا نا، میری والدہ غسل خانے کے اندر غسل کر رہی تھی، جیسے میرے جوتے کی آواز سنی نا، ابو ہریرہ کے لیے آواز دی، ابو ہریرہ تم اپنی جگہ پر رک جاؤ، میں دروازے کے باہر رک گیا، تیری تیزی کے ساتھ غسل خانے سے میری والدہ باہر نکلی، اتنی جلدی میں تھی کہ دوپٹہ بھی سر پر صحیح سے نہیں تھا، تیزی کے ساتھ باہر نکلی، میں سوچ رہا تھا کہوں گا امی جان آج تو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے دعا کر دی ہے، اب تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، اب تو تمہیں کامیابی مل جائے گی، اب ایمان کی دولت مل جائے گی، میں خوشخبری سنانے کے لیے جا رہا تھا، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں، دروازہ کھلا، میری والدہ کی نظر میرے اوپر پڑی، میں نے کچھ کہا نہیں، میری والدہ پکار اٹھی، اے ابو ہریرہ تم گواہ ہو جاؤ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں دوڑ کر اپنے گھر پہنچا، میرے دوڑ کر اپنے گھر پہنچنے سے پہلے میری والدہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی، میری والدہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی، یہ شان ہے پیارے آقا کی، اسی لیے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں ہدایت ان کے در سے ملتی ہے، شہرت ان کے در سے ملتی ہے، عزت ان کے در سے ملتی ہے، سارے معاملات وہاں سے ملتے ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ سرکار کی شان بڑی نرالی ہے، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بس یہ خیال رکھیں کہ سرکار کی محبت اگر سینے میں ہے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو ساری چیزیں بیکار ہیں، اس لیے محبت سینے میں بسائے رکھیں، پیارے آقا کا عشق بسائے رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں عاشق رسول پیدا کرے، سرکار کے وفادار پیدا کرے، جب لوگ گستاخیاں کریں ظالم ظلم کریں تم سرکار کے ذکر کو اور آگے بڑھاؤ، سرکار کا ذکر اپنے گھروں میں کرو، ہر گلی میں کرو، ہر علاقے میں کرو، شان سے کرو، تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ غلامان محمد یہاں پر رہتے ہیں، غلامان رسول یہاں پر رہتے ہیں، غلامان اہل بیت گھر یہاں پر رہتے ہیں۔ قرآن کو رشتے کو مضبوط بناؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اہل بیت گھر کے دامن کو تھام لو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ.